یہ 11ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ فائزہ کی اس لڑکے احمر سے اب تھوڑی تھوڑی دوستی ہو گئی۔ سادہ سا لڑکا تھا، باتیں بھی ایسی ہی ہوتی۔ فائزہ کا ڈر کم ہو گیا تھا۔ وہ کالج سے لوٹی تو گلی میں ہمایوں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ فائزہ کو دیکھ کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چلو بھائی بچوں، اپنی چھٹی، کھیل ختم۔ روزانہ گلی کے بچوں کو کرکٹ کے قاعدے قانون سکھانے کے بجائے کوئی کام ہی کر لے، مگر نہیں، بادشاہ سا لامٹ ٹھہرے، کام کرے ان کی بلا، آوارہ پھرنے سے فرصت ہو تو خیال بھی آئے۔ دل ہی دل میں خار کھاتی وہ گھر میں گھسی۔ بڑی شہرت ہے جناب کے اعلیٰ کردار کی، ہمدردیوں کی۔ ارے بابا، جسے کوئی کام ہی نہیں وہ لوگوں سے ہی ہمدردیاں کر لیتا ہے، تعریفیں بٹورنے کے لیے، واہ واہ کے لیے۔ یہ امریکہ ہی چلا جائے میں اپنی خوبیوں کے۔ امتحان بالکل سر پر آ گئے تھے۔ فائزہ کے ہوش اڑ رہے تھے۔ امتحانوں کی تیاری میں نومی نے مدد سے صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی پڑھائی میں جتا ہوا تھا۔ دادی کی سفارش پر ہمایوں اسے پڑھانے کو تیار ہو گیا۔ خود فائزہ کو مگر یہ مشورہ پسند نہ تھا، لیکن ابا امی نے بھی ہمایوں سے کہہ دیا۔ وہ آنے لگا، مجبوری تھی۔ ہمایوں میں سمجھانے کی صلاحیت بہت تھی، اس کا انداز بہت اچھا تھا۔ نومی بھی اسی سے مدد لیتا تھا۔ فائزہ کا خیال تھا وہ نخرے کرے گا، احسان جتائے گا، مگر وہ تو مسکراتا ہنستا ہوا آتا اور بڑی لاپرواہی کے انداز میں اسے سمجھاتا۔ نومی کو پڑھانے کے وقت وہ چائے کی فرمائش کرتا، وہ منع کر دیتی، مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ بنانے سے آ جائے گی، وہ مجبور کرتا۔ ٹیچر کی خاطر بہت کارآمد ہوتی ہے۔ کارآمد ٹریننگ آئندہ کے لیے، بنیاد مضبوط ہو تو مکان کی آن بان شان کے کیا کہنے۔ ایک زمانہ تھا لڑکوں کی مائیں خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کو پسند کرتی تھیں۔ اب مائیں لڑکیوں کو گھریلو دیکھنا چاہتی ہیں تاکہ دھوبی، رسوئیا وغیرہ کا خرچ بچے۔ فائزہ تل ملا جاتی، لیکن اب وہ ایک عارضی ٹیچر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر کام جو شروع ہوتا ہے وہ وقت پر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ فائزہ کے امتحان شروع ہوئے اور ختم بھی۔ آخری پیپر والے دن صبح وہ سینٹر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ امی آ گئیں۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ فائزہ، آج میرا دل گھبرا رہا ہے، خدا نہ کرے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ تمہارا آج امتحان نہ ہوتا تو میں کبھی گھر سے نہ نکلنے دیتی۔ آندھی آنے والی ہے، بھلا یہ آندھیوں کا موسم ہے؟ بے موقع بے وقت کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہنس دی۔ امی پریشان نہ ہوں، بس 2 دن ہی تو رہ گئے ہیں، آج کا دن اور کل کا، پھر تو میں گھر پر ہی رہوں گی۔ وہ باہر آ گئی۔ سینٹر جانے کے لیے اپنے سٹاپ سے بس نہیں ملتی تھی، اس لیے پھپھو کے گھر کی طرف جانا پڑتا تھا۔ واپسی میں وہ کبھی کبھار ان کے گھر رک جاتی۔ وہ سٹاپ پر آئی تو اسے احساس ہوا کہ اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالے کھڑی تھی کہ اچانک ایک کار آ کر اس کے سامنے رک گئی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہو گئی۔ اندر سے ایک قہقہا سنائی پڑا۔ تب اسے وہ نظر آیا۔ بس کے پائیدان پر سفر کرنے والا کار میں بیٹھا اس سے کہہ رہا تھا، میں ادھر ہی جا رہا تھا، اس لیے تمہیں دیکھ کر رک گیا۔ اس کے چہرے اور لہجے میں بڑی مایوسی تھی۔ فائزہ کو ترس آ گیا۔ یہ کار کس کی ہے؟ شکی لہجے میں پوچھا۔ میری اپنی، میرا مطلب ابا کی ہے، 1000 خوش آمد کے بعد دیتے ہیں مجھے، وہ بھی کبھی کبھار۔ کام بہت ضروری تھا، اس لیے ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہیں دیکھ لیا۔ فائزہ نے سنگ دلی کو گولی ماری اور بڑے اعتماد سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگے کیوں نہیں؟ بچوں کی طرح منہ بسورا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ تمہاری مرضی، میں تمہیں لینے بھی آؤں گا، میرا انتظار ضرور کرنا۔ نہیں، میں بس سے آؤں گی۔ 4 نمبر کی 1:30 بجے والی؟ نہیں، جو بھی مل گئی۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم اتنے دن سے مل رہے ہیں، دوستی تو ہو جاتی ہے۔ میں کسی سے دوستی نہیں کرتی۔ پھر بھی میں تمہیں لینے آؤں گا، پیپر ختم ہوگا۔
पता नहीं। मेरी अम्मी को मालूम हो गया कि मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूं तो वो मुझे मारने में जरा भी नहीं चूकेंगी। इतनी संगदिली? ओह, आखिर ऐसा क्यों? कहना न मानने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम बेकार बातें कर रही हो, ये सजा तो बहुत ज्यादा है। वो सर सहला रहा था। तुम्हें मेरे बारे में कैसे इल्म हुआ इस जगह का? ढूंढने वाले तो गुफाओं खाइयों में भी पता लगा लेते हैं। असल बात यह है कि मैं तुम्हारा पीछा किया करता था, मुझे इसका शौक है। बुरा शौक है, अब इसे खत्म करो। सेंटर आ गया था। वो उतरते हुए बोली, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती, इंतजार मत करना। मैं यहीं मिल जाऊंगा इस दीवार के साथ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वाह क्या अंदाज है, जबरदस्ती की धौंस।